لوگ اس وقت نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ نماز سورج جب تک بلند رہتا ہے اس وقت تک نماز عصر پڑھ لینا ہے۔ سورج ڈوبتے وقت میں جو رنگ بدلنے لگتا ہے اس وقت پڑھنا بہتر نہیں ہے، اس سے پہلے پڑھ لینا۔ تو اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب قباء مدینہ منورہ سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت چند روز یہاں قیام بھی فرمایا تھا اور ایک مسجد کی بنیاد رکھی تھی، اس کو مسجد قباء کہتے ہیں، اور اس مسجد کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا۔ تو مسجد نبوی سے قباء کی مسجد کو آدمی جاتا اور جانے کے بعد میں تو مطلب یہ ہوتا کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد 2-3 کلومیٹر آدمی پیدل جا سکتا، اتنا وقت عصر کا رہتا، بلکہ ایک اندازہ بول رہے۔ پھر انہوں وہاں جا کے پھر وہ لوگ پھر بولنے کے بعد وہ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے۔ تو اس میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ احناف کے پاس، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نماز عصر دیر سے پڑھنا افضل ہے۔ تو قباء کے لوگ کب پڑھتے تھے نماز؟ دیر سے پڑھتے تھے، لیکن دیر سے کا یہ مطلب نہیں ہے مکروہ وقت کے دیر سے نہیں، افضل وقت کی ابتدا اور افضل وقت کی انتہا کے آخر میں عصر کو پڑھنا، یہ مراد ہے۔ قباء اوالی مدینہ کی طرف ہے۔ اوالی مدینہ بولے تو جہاں پر بڑے بڑے کچھ لوگ رہتے تھے اور گھرا گچ بچ پورے ایسا قریب گھنا جو بنے ہوئے رہتے تھے، تو مدینہ سے 2-3 کلومیٹر کے علاقے پر وہ علاقہ تھا، وہاں پہ وہ لوگ رہتے تھے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر امام حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا کہ ایک جانے والا آدمی قباء کو جاتا تھا سے مراد انہوں خود ہیں، جو راوی ہیں انہوں خود ہی جایا کرتے تھے، کیونکہ ایک روایت میں امام نسائی نے اور طحاوی نے ذکر کیا ہے کہ انس رضی اللہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا العصر، اللہ کے رسول ہم کو، ایسی ہی حدیث نسائی شریف میں اور طحاوی میں ہے کہ اس میں واضح طور پہ ذکر ہے کہ حضرت انس جاتے تھے بول کے۔ اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کیا بول رہے ہیں؟ ایک جانے والا آدمی جا سکتا تھا، اتنا وقت رہتا، تو انہوں بولے کہ انہوں خود جایا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا العصر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عصر کی نماز پڑھاتے، والشمس بیضاء، اور اس وقت سورج کیا رہتا تھا؟ بالکل سفید چمکدار رہتا تھا، روشن رہتا تھا اور اوپر رہتا تھا۔ پھر میں اپنی قوم کے پاس جاتا تھا، حضور کے پاس نماز پڑھ کے پھر میں اپنی قوم کے پاس جاتا تھا، اور جانے کے بعد ان سے کہتا تھا فقوموا فصلوا، اٹھو اور نماز پڑھو عصر کی، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد صلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ لیے، اب تم لوگ اٹھ کے پڑھ لو۔ تو بہرحال اور ایک حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو بہرحال اس سے انہیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ عصر کی نماز روشنی میں پڑھنا چاہیے، اور انہوں حضور کے پاس پڑھ کے پھر 2-3 کلومیٹر آدمی پیدل جا سکنا۔ آپ ایسے وقت میں نہیں پڑھنا ادھر پڑھتے ادھر سورج غروب ہو جا رہا، ایسا نہیں، یہ اس سے بتانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں چوتھی حدیث ہے کہ اخبرنا مالک اخبرنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الانسان الى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام مالک نے، اور ان کو خبر دی اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ نے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک سے، فرماتے ہیں کہ کننا نصلی العصر، ہم لوگ عصر کی نماز پڑھتے تھے، پھر ایک آدمی ایک انسان نکلنے والا جاتا تھا
بنو عمرو کے گھروں کی طرف مدینہ منورہ سے نجد کی جانب میں بنو عمرو کی ایک فیملی رہتی تھی، خاندان، بنو عمرو کا ایک خاندان والے وہاں پہ رہتے تھے، تو وہاں تک جاتا تھا۔ تو جو مدینہ منورہ سے مسجد نبوی سے وہاں تک 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو وہاں جب جا کے انہیں پہنچتا تھا تو انہیں دیکھتا تھا کہ وہ لوگ بھی نماز عصر کی پڑھ رہے ہیں۔ تو عصر کا اتنا وقت رہتا، بولنا چاہ رہے تھے یہاں سے لے کے وہاں گئے تو بھی وہ لوگ ابھی نماز پڑھتے رہتے، یعنی اتنا ابتدا کھلا روشن سورج رہتا جب ہونا ہے، اور ایک آدمی 2-3 کلومیٹر اس کے بعد میں چل سکنا، یہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، اور ایک حدیث میں ہے کہ بنو عوف کے جو گھر تھے وہ مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر ہیں، تو یہ یہاں پر نماز پڑھنے کے بعد ان کے پاس پہنچتے تو وہ لوگ کیا کرتے رہتے تھے؟ نماز عصر پڑھتے رہتے تھے۔ اب انہوں بول رہے ہیں کہ حضور کے پاس جلدی ہو جاتی تھی، وہ لوگ اتنے ایک آدمی 2 میل چلنے کے بعد پڑھ رہا تو وہ لوگ اتنی تاخیر سے کئی کو پڑھتے تھے۔ تو فرما رہے ہیں لعل تأخیرہم لکونہم کانوا اہل اعمال فی زروعہم، شاید ان کے تاخیر سے عصر پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ کام کاج کرنے والے مزدور لوگ تھے، کھیتی وغیرہ میں زراعت وغیرہ کرتے تھے، تو اس لیے جب وہ لوگ پورے اپنے کھیتی باڑی کے کام کاج پورے فارغ کر آ کے آتے تھے، آنے کے بعد میں نماز کے لیے تیاری کرتے تھے، وضو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کی نماز میں تاخیر ہو جاتی تھی۔ ان کے حضور کی نماز کے بعد ان کی اتنی دیر سے نماز کئی کو ہوتی تھی بولے تو اس کی ایک وجہ بول رہے کہ وہ لوگ کیا تھے؟ کھیتی باڑی والے مزدور کام کاج کے لوگ تھے، اب ایک بار نکل گئے تو پھر اب عصر کے لیے نکل گئے پھر دوبارہ کام پہ نہیں جا سکتے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ عصر کو تاخیر کر کے پڑھ لیتے تھے، ایک بار کام کاج چھوڑ کے آ گئے، طہارت کر لیے، وضو کر لیے، اس کے بعد نماز پڑھ لیے عصر کی، پھر تھوڑی دیر ٹھہرے کرے تو پھر مغرب کا وقت ہو جاتا اور مغرب کی نماز بھی پڑھ لے سکتے، تو اس وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تاخیر سے نماز پڑھتے تھے، بول رہے ہیں۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حجت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، کہ لا يدخل وقت العصر حتى يصير ذل كل شيء مثلیہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ سابقہ حدیث میں فرمایا تھا کہ عصر کا وقت جو ہے سو 2 مثل ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی جو فرمایا ہے 2 مثل ہونے کے بعد میں، چونکہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 2 مثل ہونے کے بعد ہی ہم لوگ عصر کی نماز پڑھتے تھے۔